نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم صدق اللہ العلی العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم سورہ بنی اسرائیل کا خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل اس میں چونکہ بنی اسرائیل کی 2 مرتبہ سرکشی اور 2 مرتبہ تباہی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس کو سورہ اسرا بھی کہتے ہیں۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ معراج پر لے گئے تھے، تو اس کا بھی ذکر ہے پہلی آیت میں، اس مناسبت سے اس کو سورہ اسرا بھی کہا جاتا ہے۔ معراج یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ مکہ سے مسجد اقصیٰ لے گئے، اور وہاں پر آپ علیہ السلام نے سارے انبیاء کرام کو امامت کی نماز پڑھائی، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ آسمانوں پر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر اس سے آگے سدرۃ المنتہا تک حضور علیہ السلام کو لے جایا گیا، اور پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے اللہ تعالیٰ جہاں تک چاہا وہاں تک لے جایا گیا۔ اور پھر یہ سارا معراج کا سفر اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معراج کے سفر میں اپنی نشانیاں دکھائیں۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو لیلم، رات کے وقت، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصیٰ کہ جس کا ماحول اللہ تعالیٰ نے بڑا بابرکت بنایا ہے۔ یہ کیوں لے گیا اللہ تعالیٰ؟ فرمایا کہ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ اس لیے لے گیا کہ اپنی نشانیاں، آیات دکھائے۔ ایک نبی جو ہوتا ہے وہ جو باتیں اپنی قوم کو بتاتا ہے، ظاہر ہے اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو لوگوں کو نظر نہیں آتی۔ جیسے حضور علیہ السلام نے ہمیں جو کچھ بتایا، جنت کے بارے میں بتایا، جہنم کے بارے میں بتایا، ہم نے تو نہیں دیکھی، ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، نہ ہم نے فرشتے دیکھے، نہ ہم نے دیکھا کہ پہلے آسمان پہ کیا ہے، دوسرے آسمان پر کیا ہے، نہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو دیکھا، نہ ہم نے آخرت کو دیکھا، نہ ہم نے قبر کے اندر کیا ہوتا ہے اس کو دیکھا۔ یہ چیزیں نہیں دیکھی ہم نے، اور نبی اس قسم کی باتیں ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک فلسفی جو ہوتا ہے وہ بہت ساری باتیں اس طرح کی بتاتا ہے کہ ایسا ہوگا، یعنی اپنی اس علم کی بنیاد پر، یا جیسے سائنسدان جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہوگا یا ایسا ہونے والا ہے، یا فلاں کام ایسے ہوا تھا، حالانکہ اس کو لوگوں نے دیکھا نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے علم اور تجربے اور حساب کتاب سے وہ ساری چیزیں کیلکولیشن کر کے نکال کے بتا دیتے ہیں۔ اسی طرح نبی جتنی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے ان میں سے بھی اکثر چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے دیکھی ہوئی نہیں ہوتی۔ تو جو چیز کوئی آدمی بتا رہا ہو اور اس نے خود بھی اگر وہ چیز نہ دیکھی ہو تو پھر اس کی بات میں وزن نہیں ہوتا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جاپان ایسا ہے، اگر میں نے جاپان نہیں دیکھا ہوا تو میں جتنا مرضی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں میری باتوں میں وہ وزن نہیں ہوگا، لیکن اگر میں خود دیکھ کر آیا ہوں جاپان کو پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو پھر میری باتوں میں بڑا وزن ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیزیں کہ جن کے بارے میں نبی اپنی قوموں کو، اپنی امت کو بتا رہا ہوتا ہے، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھاتا ہے، تاکہ نبی جب قوم کو یا لوگوں کو بتائے تو بالکل ایسے بتائے کہ جیسے اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور واقعتاً دیکھا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو اس سفر میں انبیاء کرام سے ملاقات کروائی گئی، آپ نے تمام انبیاء کرام کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر آپ کو جو ہے آپ کی ملاقات وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے،
اسی طرح 5ویں آسمان پر حضرت ہارون اور 6ٹھے آسمان پر حضرت موسیٰ اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خصوصی ملاقات۔ ویسے تو مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء کو امامت کرائی تو وہاں تو سب انبیاء سے ملاقات ہوگی، لیکن خاص الگ الگ ملاقاتیں ان انبیاء اکرام سے ہوئی۔ پھر 7ویں آسمان پر گئے، پھر وہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ دیا، پہلے 50 نمازیں، پھر کم کر کے 45، وہ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے کہ آپ کی امت نہیں کرے گی، پھر 45 ہو گئی، پھر 40 ہوگی، کرتے کرتے 5 نمازیں آخر میں رہ گئی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بہت سارے اپنی قدرت کی نشانیاں اور آخرت کے عذاب دکھائے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زانی کو کس طرح عذاب ہوتا ہے، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ سود خور جو ہیں وہاں پر ان کے بڑے بڑے پیٹ بنے ہوئے ہیں، ان کو کیسے عذاب ہوتا ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یتیم کے مال کھانے والے کو وہاں پر کیسے عذاب ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز مختلف عذاب دیکھے وہاں پر۔ پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا۔ تو یہ ساری چیزیں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو اس کے بعد آ کر نیچے لوگوں کو بتایا کہ فلاں گناہ کرنے پر یہ عذاب ہوتا ہے، فلاں گناہ، تو وہ بات ایسی تھی کہ جیسے بالکل دیکھی ہوئی۔ تو یہ اپنی آیات نشانی اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو اس لیے دکھاتا ہے، اور یہ معراج جو ہے ظاہر ہے ہر نبی کی ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ الگ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی معراج یہ تھی کہ وہ کوہ طور پر گئے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، یہ ان کی معراج تھی۔ باقی نبیوں کی بھی اپنے اپنے حساب سے ہوگی، اور حضور علیہ السلام کی معراج سب سے بڑی تھی کہ جس میں سارے انبیاء کے ساتھ ملاقات، سارے آسمانوں کی سیر، جنت کی سیر، جہنم کی سیر، پوری جو ہے کائنات کی سیر۔ بہرحال یہ پہلی آیت میں اس کا یہ معراج کا ذکر ہے۔